ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ آواز آ رہی ہے نا سب کو میری؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکی۔ آج ہم کرتے ہیں آیت نمبر 17 سے سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یہ شیطان کا کہنا ہے۔ شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ شیطان کو جب یہ علم ہو گیا کہ انسان کمزور ہے تو اس نے انسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اجازت مانگی اور وعدہ کیا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ یوں وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں لازماً ان کے آگے سے ان پر آؤں گا، یعنی آگے کی جانب سے شیطان اس طرح روکتا ہے کہ آخرت کی یاد نہیں آنے دیتا۔ ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا یعنی دنیا کا شوق دلاؤں گا۔ وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے آؤں گا یعنی دین کی باتیں ان کے لیے مشکوک بنا دوں گا۔ وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا یعنی گناہوں میں دلکشی پیدا کروں گا اور وہ اس میں خوشی حاصل کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد ہیں، یعنی دنیا کی رغبت، آخرت سے نفرت، نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا۔ آگے سے آ کر کہوں گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم اور نہ زندگی بعد الموت۔ پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو محض ایک موہوم چیز ہے۔ دائیں سے آ کر کہوں گا کہ ابھی تو جوان ہو، خوب جی کھول کر گناہ کرو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا، اور بائیں سے آ کر کہوں گا کہ جرائم اور سیاکاریاں انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، بھلا کوئی کس طرح اپنی فطرت دبا سکتا ہے۔ گناہوں میں کوئی حرج نہیں، خوب خوب گناہ کرو۔ اے انسان، ابلیس تجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، البتہ تیرے اوپر نہیں، کیونکہ وہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی اوپر سے نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطانی غلبہ سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ تو بات یعنی 100% ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں گناہوں میں ڈالے ہی رکھتا ہے اور حسین و جمیل اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے ہمارے لیے۔ تو اگر کسی کو کہیں کہ اب قرآن کی طرف آ جاؤ تو ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تھوڑا سا زندگی کو انجوائے کر لینے دیں، تو بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو بعد والا کام ہے نا، یہ سوچیں کہ کس طرح سے انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈال کے لمبی امیدیں دیتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لو، بعد میں ٹھیک کر لینا۔ جیسے آپ نے سورہ یوسف سنی ہوئی ہے نا کہ اس میں بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ ابھی ہم اس کا کام تمام کر دیتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا، تو بعد میں ہم اپنے گناہ کی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔
تو یہ بعد والا کام جو ہے نا، یہ یعنی لمبی امیدیں، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یعنی شکر گزاری صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلانے والا رویہ ہے، اس لیے ابلیس انتہائی احتیاط کے ساتھ شکر گزاری کے خلاف کام کرتا ہے۔ یعنی شیطان سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر استقامت کے ساتھ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار روکتا ہے، بار بار روکتا ہے، جب تک وہ گناہ کر نہ لیں تب تک وہ جان نہیں چھوڑتا۔ تو انسان کو بھی اس میں سیکھنا چاہیے کہ وہ شیطان کے اسی یعنی اس پہ اسی سے سیکھتے ہوئے اس کو نیکیوں میں استقامت کرنی چاہیے، اپنی نماز میں استقامت رکھنی چاہیے، اپنی نیک کاموں میں یعنی استقامت رکھنی چاہیے۔ ان کو کسی بھی یعنی اگر ہم کہیں کہ آج سنڈے ہے، چھٹی ہے، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نہیں، اگر کلاس نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ نے قرآن کو ٹائم دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہوتی کبھی بھی، خاص مخصوص دنوں کے علاوہ۔ تو یہ جو ہے نیکیوں پہ استقامت ہم اختیار کرنی چاہیے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5074۔ یہ سورہ ہے سورہ الاعراف، 7ویں نمبر کی صورت ہے، 8ویں پارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے اسے دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھی بنا رہا ہے کہ یہ بھی سارے میرے ساتھ جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ رب العزت نے متنبع فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہیں اور شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کی معرفت حاصل کریں کہ کس طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح سے انسان کو بھٹکاتا ہے۔ یہ سارا کچھ سیکھنے کی چیز ہے کہ اس شیطان کے داخل ہونے کے راستوں کی معرفت حاصل کر کے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن کی خبر دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آیت نمبر 18 میں قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَا تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یعنی رب العزت نے ابلیس کے جواب میں فرمایا نکل جاؤ مذمت کے ساتھ، مردود ہو کر، یعنی ہر خیر اور بھلائی سے دور ہو کر ذلت و خواری سے نکل جاؤ۔ لما تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، وہ لازمی طور پر جہنم کو سب نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 سے 65 میں فرماتے ہیں جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے،
اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے جنت اپنی وسعتوں کے ساتھ کھلی ہوئی تھی، انہیں آزادی تھی جس چیز کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ یعنی رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا تھا کہ جنت میں جہاں سے جو چاہے کھاؤ، مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا اس بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا، مگر اس کی تحریم پر رب العزت کا فرمان دلیل ہے کہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی جنت میں واحد پابندی یہ تھی کہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس کا یعنی علم نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، بہت ساری تفاسیر میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ہمیں ہاں جھوٹ اس طرح سے ابھی یعنی پتہ نہیں ہے نا، بات یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی وہ کس چیز کا درخت تھا، پھل تھا یا کچھ اور۔ بالکل جی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس وقت تک اس حکم کی پابندی کی جب تک شیطان نے انہیں نہ بہکایا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو شیطان جو تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت کے بہاروں میں دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگا، اور اس سے مکر و فریب اور وسوسے کے ذریعے یہ کوشش شروع کر دی کہ انہیں جنت کی نعمتوں اور خوبصورت لباس سے علیحدہ کر دے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جس چیز سے تمہیں روکا جا رہا ہے وہی جنت کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی شیطان کی مسلسل نصیحت سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، یعنی تاکہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ چھپایا تھا ان کے لیے ظاہر کر دے۔ من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، یعنی انسان کی چھپی ہوئی جگہ جس کی ظاہر کرنے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ چھپے ہوئے حصے کو کھولنا بڑے امور میں سے ہے۔ شیطان کا خاص حربہ حرام ہے، وہ انسان کو حلال رزق سے بدظن کرتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے اور حرام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو یقین دلاتا ہے کہ بڑے فائدے اور بڑی مصلحتیں حرام سے متعلق ہیں، یوں وہ انسان کو بہکا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی باقی سب کچھ تھا ان کے لیے جنت میں، لیکن ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، تو اسی کے ذریعے پھر شیطان نے اسی کو دلیل بنا کے اسی کے ذریعے ان کو یعنی اس کو کھانے پہ مجبور کر دیا۔ یعنی وہ حرام تھا تو ان کو حلال بنا کے پیش کیا، خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا
ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ شیطان نے آدم و حوا کے سامنے جھوٹ بولا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت سے روکنے میں کیا حکمت ہے؟ میں اس راز کو جانتا ہوں کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لو گے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہ جو پرانی نہ ہو۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120۔ مسلسل تلقین سے انسان کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر ایک کے ذوق اور حالات کے اعتبار سے انسانوں کو آمادہ کرتا ہے۔ جس انسان کو غذا کا ذوق ہو اسے شیطان ترغیب دلاتا ہے کہ اچھی صحت چاہیے تو شراب پیو۔ جس انسان کو دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق ہو اسے وہ ترغیب دلاتا ہے کہ مخالف کے خلاف تخریبی کارروائیاں شروع کر دو۔ اس میں میرے ذہن میں ایک بہت بات آئی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، یا دوستوں میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو منوانے کے لیے دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں نا اس کے سامنے، کہ اس کو برا سمجھے اور مجھے اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ حالانکہ یہ دیکھیں شیطانی وسوسہ ہے، لیکن یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز اس طرح سے نہیں لینی چاہیے ہمیں کہ ہمیں دوسروں کی برائی کرنی پڑے اور خود کو اچھا ثابت کرنا پڑے۔ اپنے عمل سے ہم اپنے آپ کو اچھا ثابت کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسروں کی برائی کر کے۔ تو یہ طریقہ بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو سمجھیں غیبت سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، دوسروں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے دیکھیں اگلا انسان کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دوسرے کی برائی کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ سمجھنا چاہے تو کوئی عقل مند ہو نا تو اس طرح کی چیزیں وہ جان جاتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور ان کی عقل پر شہوت غالب آ گئی۔ آیت نمبر 22 ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ فَأَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا، شیطان کے دھوکے میں آنے کا انجام یہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو نیچے لے آیا، بلند مرتبے سے نیچے لے آیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کا بلند مرتبہ یہ تھا کہ وہ گناہوں سے دور تھے۔ ابلیس انہیں پاک زندگی کی بلندی سے اتار کر نافرمانی کی گندی دلدل میں اتار لایا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا، اس سے پہلے ان کا ستر چھپا ہوا تھا۔ پس اس حالت میں تقوی سے باطنی عریانی نے ظاہری لباس میں اپنا اثر دکھایا، حتیٰ کہ وہ لباس اتر گیا اور ان کا ستر ظاہر ہو گیا، اور جب ان پر ان کا ستر ظاہر ہوا تو وہ بہت شرمسار ہوئے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ وَطَفِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کی صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں،
انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے، اس جذبہ کو کمزور تر بنا دے۔ ابلیس اور اس کے چیلوں چانٹوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ کھڑا کریں اور اختلاط مرد و زن کی ساری راہیں کھول نہ دیں۔ یہ خیال کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا اور پھر حوا علیہ السلام کے کہنے پر سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اس کا درخت کھایا، غالباً اسرائیلیات سے لیا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا تھا۔ یہ عورتوں کو زیادہ اس بات کا کہتے ہیں نا کہ انسان کو بھٹکانے میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے، اس طرح یعنی حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا، تو یہ اس طرح سے غلط بات ہے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا یعنی قرآن و سنت میں کوئی جو ہے نا وہ صراحت نہیں ملتی۔ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے وعید کیے اور دونوں اس کے چکمے میں آ گئے۔ الجشمی نے کہا کہ شرمگاہ کا سطر شریعت آدم میں تھا۔ لوگوں نے اس آیت سے سطر کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، یعنی رب العزت نے اس حالت میں ان کو رجز و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر تم نے اپنے دشمن کی اطاعت کر کے ممنوعہ درخت کا پھل کیوں کھایا؟ شیطان انسان کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کو اپنے راستے پر لانے کی مستقل کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جیسے خود محروم ہوا ہے ایسے ہی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے۔ انسان شیطان کی پکار کو چھوڑ کر رب کی طرف دوڑے اور شیطان کے منصوبہ کو ناکام بنا دے۔ شیطان اور انسان کے درمیان جنگ دو گروہوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی رب کو پا لینے والے حق پرست کو ناکام کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ رب کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں یعنی اس قصے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ انسان کہتا ہے میں بہتر ہوں کہ جذبات سے مجبور ہو کر اپنے ہی بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی ہم کم ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں نا، تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یہ اپنی میں جو انسان غرق ہوتا ہے نا، وہ پھر دوسروں کی خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو نہیں لیتا، اپنی تعریف ہی کرتا ہے، دوسروں کو یعنی برا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، پھر وہ کیسے شیطان کے دام میں پھنس گئے؟ تو مدتوں گزر چکی تھیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہ آیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا کہ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا۔ جیسا کہ آیت سے واضح ہے کہ فَنَسِیَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ تو شیطان کا اصل جرم کیا تھا؟ شیطان کا اصل جرم تھا اعتراف نہ کرنا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو شیطان دوسروں کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ شیطان چھوٹے کو بڑے کے خلاف اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ وہ لحاظ نہ کرے،
شیطان واجب الادا حقوق کے بارے میں سکھاتا ہے کہ انسان حقدار کا حق نہ ادا کرے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اچھا، آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتی ہے سسٹر کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یعنی کیسے قبول ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو معاف فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کوئی جنہوں نے پہلے کچھ سنا ہوا ہو یا اس طرح سے کچھ معلوم ہو؟ یعنی قصہ تو سب کو پتہ ہے نا؟ ہاں جی، بالکل، بارک اللہ۔ یہی بات ہے کہ قرآن پڑھنے سے یعنی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح سے سنی سنائی باتیں جو ہیں ساری سچ نہیں ہوتی، ان کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، مگر فوراً ہی توبہ کی، سخت نادم ہوئے اور کہا اگر میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، پھر میں تمہیں جنت میں بسا دوں گا۔ لیکن ابلیس نے بجائے معافی کے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لیں اور ہر ایک کی مراد پوری کی۔ مراد دیکھیں، مہلت مانگنے کی شیطان کی بھی پوری ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے انہیں توبہ کے الفاظ سکھا دیے، اور سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو دونوں نے دعا کی کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دونوں نے کہا ہم نے شیطان کی اطاعت کر کے اور آپ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہم سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے جس سے تو نے ہمیں روکا تھا۔ ہم نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا، اور اگر تو نے گناہ اور اس کی عقوبت کے آثار کو نہ مٹایا اور اس قسم کی خطاؤں سے توبہ قبول کر کے معافی کے ذریعے سے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نے سخت خسارے کا کام کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 اور 122 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ سبحان اللہ، یہ رویہ سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا، مگر اس کے برعکس ابلیس اپنی سرکشی پر جمع رہا اور نافرمانی سے باز نہ آیا۔ پس جو کوئی سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتا ہے اور گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا رب اسے چن لیتا ہے اور سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور جو کوئی ابلیس کی طرح اپنے گناہ اور نافرمانی پر جم جاتا ہے اور اس کی نافرمانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی روش اختیار کرنی ہے، نہ کہ شیطان کی۔ اگر اس طرح سے یعنی بہت انا آپ پہ غالب آ جائے نا کہ آپ کو جھکنے نہ دے، تو سوچیں کہ میرے پہ شیطان کا غلبہ ہو گیا، تو اس غلبے کو اپنے سے اتارنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی سنت میں دعائیں ملتی ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس چیز سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ انسان کی میں انسان کو سے بہت سارے گناہ کروا لیتی ہے، تو اس کو عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ انا پرست بنے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، آیت نمبر 24 سورہ الاعراف کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کو جنت سے زمین پر اتارا گیا،
اس دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ زمین انسان کے لیے ہر طرح کی ضروریات زندگی فراہم کرتی ہے۔ زمین زندہ انسانوں کی زندگی کے لیے پناہ گاہ ہے اور مردہ انسانوں کے لیے زمین کا پیٹ پناہ گاہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ہر انسان اپنی موت تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نسل انسانی قیامت تک فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 3649۔ انسان اور جن ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ابلیس حسد میں مبتلا ہوا اور دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب ابلیس دشمنی کا پورا شعور رکھتا ہے، انتقام لیتا ہے، لیکن نسل آدم کی اکثریت کو دشمنی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، اس کو بھول جاتا ہے اور اسی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان نہیں بھولتا کہ انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کو، وہ اس کو مسلسل بھٹکاتا رہتا ہے۔ وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ خون میں، یعنی انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو یعنی اتنی وہ استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے انسان سے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے وسوسوں سے اور اس کی یعنی جو ہیں ہتھ کنڈے، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں اور ان کو پھر اپنے یعنی اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو جنت سے زمین پر اتارنا سزا کے طور پر نہیں تھا، یعنی جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ انسان کی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ آیت نمبر 25 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی قول فیہا تحیون، زمین زندہ انسانوں کے لیے خدمتگار ہوگی، وفیہا تموتون، اور زمین مردہ انسانوں کے وجود کے لیے پناہ گاہ ہوگی۔ انسان مٹی کے ذرات میں بھی بدل جائیں، زمین ہی کا حصہ رہیں گے۔ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی یوم البعث کو زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یوم البعث تک زمین انسان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پابند ہے۔ انسان کی زندگی موت اور موت کے بعد کی زندگی زمین ہی کے سپرد ہے۔ رب العزت نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی رکھی ہے جس کا موت پیچھا کر رہی ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ اس دنیا کی امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت میں واپس جانے کے قابل ہو جائیں۔ اس زندگی کے بعد موت آئے گی، پھر زمین میں دفن ہونے کے بعد جب مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور دائمی قیام کے گھر میں داخل کرے گا۔ تو دعا کریں یا ارحم الراحمین، وہی دعا ہے جو سیدہ آسیہ علیہ السلام نے آپ سے مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ آمین۔ آیت نمبر 26 ہے سورہ الاعراف آیت کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بغوی رحم اللہ نے لکھا ہے جاہلیت کے زمانہ میں لوگ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے، یعنی ننگے، مرد عورتیں دونوں ننگے طواف کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں رات میں۔ ان کا قول تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کو پہنے ہوئے ہم طواف نہیں کریں گے، یعنی ان کا ماننا یہ تھا۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عورت دوران طواف اپنی شرمگاہ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے کہتی تھی کہ آج اس کا کچھ حصہ
کھلا ہو یا سب برہنہ ہو، میں اس کو کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہننے کا حکم دیا اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے نا شیطان کہ اگر گناہ جن کپڑوں میں کیے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں میں پھر عبادت نہیں ہو سکتی، تو وہ اس طرح سے بغیر کپڑوں کے ہی مرد عورتیں جو ہے وہ حج کرتے تھے، اپنا طواف کرتے تھے کعبہ کا۔ تو لباس انسان کی کن ضروریات کی تکمیل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ یہاں صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ساری اولاد آدم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بیان فرمایا کہ اس نے انسان کے لیے لباس نازل کیا ہے، یعنی اس کو پیدا کیا اور اس کا رزق دیا تاکہ عبادت اور اطاعت میں مدد ملے۔ لباس انسان کی فطری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم دیا ہے کہ اس کے قابل شرم حصے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری جذبہ شرم و حیا کے لیے اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ لباس انسان کی اخلاقی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان لباس سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے۔ لباس انسان کی طبعی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ لباس موسم کے سرد و گرم سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے حسن و وقار کا باعث بنتا ہے۔ لباس انسان کی روحانی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ روح کا لباس تقویٰ ہے جو اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور اس کے اخلاق و معاملات کو سنوار کر اسے جنت جیسے اعلیٰ مقام کے قابل بناتا ہے۔ یواری سوآتکم عریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے۔ کسی مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر سب ہی اس کے پابند ہیں۔ پھر اس کی تفصیل میں 3 قسم کے لباسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ لباس یواری سوآتکم، اس میں یواری یعنی موارات سے مشتق ہے جس کے معنی ہے چھپانے کے، اور سوآتن کی جمع ہے۔ ان اعضاء انسانی کو سوآ کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کا انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری اصلاح و فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا ہے جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو۔ اس کے بعد فرمایا وریشن، ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت و جمال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف ستر چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس کافی ہوتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعہ زینت اور جمال حاصل کر سکو اور اپنی حیت کو شائستہ بنا سکو۔ اس میں لباس کے 2 فائدے بتلائے گئے ہیں، ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن، اور پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جز بنا دیا گیا ہے، اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے۔ ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں، البتہ اعضائے مخصوصہ کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی گئی کہ بالکل کھلے نہ رہیں، کہیں ان پر دم کا پردہ، کہیں دوسری طرح کا۔ سبحان اللہ۔ شریعت اسلام جو انسان کی ہر طرح اصلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔ اسلام میں ستر کے ڈھانکنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ تنہائی میں بھی ننگا رہنے کی اجازت نہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی شرمگاہیں کس قدر کھول سکتے ہیں اور کس قدر چھپانا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی شرمگاہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا ہر ایک سے چھپاؤ۔ میں نے پھر کہا جب لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں تو ہم کیا اور کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب بھی تمہاری ہر ممکن کوشش یہی ہونا چاہیے کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدمی تنہا ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مقابل اللہ تو اور زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیں جب ہم عورتیں بھی شرعی پردے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس طرح کے سوال آتے ہیں نا کہ ہم یعنی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ادھر سارے ہوتے ہیں جیٹھ دیور وغیرہ اور سب ہوتے ہیں، تو ادھر کیسے شرعی پردہ رکھیں؟ یعنی ادھر بھی اس طرح سے جتنا ہو سکے آپ سے اتنی یعنی کوشش کریں، آپ سے جتنی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو کور رکھیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں اس حدیث میں بھی کافی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور تنہائی میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے بندوں کے مقابلے میں کہ ہم اس سے شرم کریں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے، اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ تو اس کا پتہ ہمیں قرآن سے چلتا ہے کہ جنت میں بھی جب وہ پھل کھایا تو شرمگاہیں کھل گئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی شرمگاہوں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپ دیا۔ تو لباس ادھر بھی انہوں نے یعنی استعمال کیا تھا پتوں کی صورت میں۔ شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک عام چیز ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے تو پردے کے سارے یعنی اس کا خیال رکھ کے تو اپنے اور بھی باہر کے کام بھی کر سکتی ہے، ایون جاب بھی کر سکتی ہے، یعنی شریعت کے اس میں رہ کے دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو یعنی حدود سے آگے نہ نکلے، حد میں رہ کر سارے کام عورت کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخیوں کی دو جماعتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھیں گی، اور یہ مسلم کی روایت ہے 205 پہ، صحیح حدیث ہے یہ۔ اور یہ کتنی یعنی خوفناک حدیث ہے نا عورتوں کے پردے کے حوالے سے، کہ نہ جنت کی داخل ہوں گی، داخلہ تو دور کی بات، خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ صادق و امین تھے، سچی بات کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وحی الہی ہی ہوتی تھی۔ تو ان باتوں کو دل کے یقین کے ساتھ لیں کہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سب سچ ہے، ایسا ہونا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے اعمال خود بخود درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 81 میں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہیں بنائیں، اور تمہارے لیے قمیضیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں جو اللہ نے بیان نہ کی ہو نا قرآن میں۔ تقوی کا لباس بہتر ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی تقوی روح کا لباس ہے۔ عبد الرحمن بن اسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی شرمگاہ چھپائے تو یہ لباس تقوی ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر ہے جو انسان کے شعور پر غالب رہتا ہے۔ یہ غلبہ اسی طرح کا ہے جیسے انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے۔ تقوی کا لباس حسی لباس سے بہتر ہے، کیونکہ لباس تقوی بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور لباس تقوی قلب اور روح کا جمال ہے۔
رہا حصی اور ظاہری لباس تو اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ ایک محدود وقت کے لیے ظاہری سطر کو ڈھانپتا ہے یا انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ نیز فرض کیا یہ لباس موجود نہیں، تب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا ظاہری سطر منکشف ہو جائے گا، جس کا اضطراری حالت میں منکشف ہونا نقصان دہ نہیں، اور اگر لباس تقوی معدوم ہو جائے تو باطنی سطر کھل جائے گا اور اسے رسوائی اور فضیحت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر تقوی نہیں ہے، یہ تو جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں تو یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو کوئی کسی پہ رحم نہ کرے، کوئی حقوق ادا نہ کرے، کوئی اپنے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، یعنی ساری برائیاں کر بیٹھے، وہ تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے، اس کی اطاعت کرنے اور اس کے عذابوں کے خوف سے، اس کے نواہی سے رکنے کا نام ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کائنات کی بڑی سچائی کا اعتراف ہے۔ تقوی اپنی حیثیت کو پہچاننے اور مقصد زندگی کا شعور کا عمل ہے۔ تقوی اپنوں اور غیروں کے لیے ایک معیار رکھتا ہے۔ تقوی تواضع ہے، غلامی کا راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کی طرف توجہ کرنے کا عمل ہے۔ انسان جب ان ساری کیفیات اور اعمال کو اوڑھ لیتا ہے تو یہ تقوی کا لباس بن جاتا ہے جو اس کے دل کی زینت بنتا ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کا اندرونی وجود عریاں ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے خوف کے تحت زندگی نہیں گزارتا تو اپنے آپ کو عریاں کر لیتا ہے۔ تقوی کا لباس انسان کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ تقوی کا لباس انسان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ تقوی کا لباس انسان سے اطاعت کرواتا ہے۔ تقوی کا لباس انسان کو جنت میں بسنے کے قابل بناتا ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں، یعنی لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس ظاہری لباس سے تم اپنی باطنی لباس کے لیے مدد لوگے، یعنی ظاہری حیا سے باطنی حیا اور ایمان کے لیے مدد ملے گی۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے کی نشانی ہے۔ انسان ظاہری چیزوں پر غور و فکر کر کے چھپی ہوئی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے، ایسا ہی معاملہ لباس کا ہے۔ انسان کو تمام جانوروں سے مختلف لباس دیا گیا ہے، دنیا کی اور کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کے دور میں انسان طرح طرح کے رنگ برنگ کے لباس پہنتا رہا ہے۔ انسان کا اپنے بدن کو ڈھانپنا اسے توجہ دلاتا ہے کہ اس کی روح کو بھی لباس کی ضرورت ہے۔ یوں انسان کا ظاہری لباس روح کے لباس تقوی کے لیے نشانی بن جاتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 27 ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو خطاب کر کے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اے اولاد آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، وہ تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے، تمہیں گناہوں کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو بلند ترین مرتبے سے نیچے گرا دیا تھا، مقام بندگی سے مقام معصیت تک پہنچا دیا تھا۔ شیطان سے بچو، وہ تمہیں گمراہ کرنے سے بھی غافل نہیں ہوگا۔ شیطان نے دونوں سے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ تم پر بھی وہ اسی راستے سے آئے گا، کہیں وہ تمہارے بھی لباس نہ اتروا دے۔ شیطان جن راستوں سے شبخون مارتا ہے، ان راستوں سے غافل نہ رہو۔ شیطان انسان کو عریانیت کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔
اریانت حیوانات کی ایک خصوصیت ہے۔ انسان اریانیت کی طرف اسی وقت مائل ہوتا ہے جب وہ مقام انسانیت سے گر جائے۔ شیطان انسان کو کمزور مقامات سے گراتا ہے۔ انسان کے کمزور مقامات جنسی خواہشات اور مرتبے کے حصول کی خواہش ہے۔ شیطان انسان کی جنسی خواہشات کو ابھارتا ہے۔ وہ ایسے معصوم راستوں سے انسان کی طرف آتا ہے کہ انسان کا ان کی طرف گمان بھی نہیں جاتا۔ شیطان اریانیت کو ترقی کا راز بنا کر انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، پھر انسان اپنی حیا اور ستر پوشی کو ترقی کے راستے کی رکاوٹ سمجھ لیتا ہے۔ شیطان اریانیت کے لیے اہل قلم کا قلم استعمال کرتا ہے، ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو دن رات مصروف کرتا ہے۔ شیطان قلم اور میڈیا کے ذریعے انسان کی فطری شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ یہ نفس کی اریانی ہے۔ اس اریانی کے لیے قلم، آواز اور سکرین کام کر رہی ہے۔ تو آج کل کا میڈیا دیکھیں، آج کل کے ڈرامے دیکھیں، آج کل کے مارننگ شو دیکھ لیں، ان میں بیٹھے ہوئی ہوسٹ جو ہیں ان کے لباس دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہتھ کنڈے ہیں بے حیائی پھیلانے کے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ انڈین ایکٹریس کیا ہی لباس پہنتی ہوں گی جو ہماری ماشاءاللہ پہنتی ہیں پاکستانی ایکٹریس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا والی چادر نصیب فرمائے، آمین۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس سے مراد شیطان کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ بہکانے کی زیادہ استطاعت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کن کا دوست نہیں ہے شیطان؟ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، تو ایمان والے شیطان سے دوستی نہیں کرتے۔ ایمان نہ لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا دوست بنایا ہے، شیطان کو ان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ شیطان دوست بن کر گمراہ کرتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو جدھر لے جانا چاہے لے جاتا ہے۔ شیطان کے مقابلے میں ایمان نہ لانے والوں کا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جب کوئی شخص سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ لگاتے ہوئے لوری دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سو جا۔ پس اگر وہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوش طبیعت حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت گندی ہوتی ہے اور اس پر سستی چھائی ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 531۔ سیدنا ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 463۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ یہ سورہ الکاف کی آیت نمبر 50 ہے۔ ایمان کے ساتھ شیطان سے دوستی نہیں ہوتی، ایمان نہ ہو تو یہ دوستی ہو جاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو صرف ان ہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ النحل آیت نمبر 99 اور 100 ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضاء حاجت کی جگہیں شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہیں ہیں۔
اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ یوں مدد مانگے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے، ان کے مردوں سے اور عورتوں سے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اچھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب کے زمانہ میں شیطان نے لوگوں کو جن شرمناک اور بیہودہ رسموں میں مبتلا کر رکھا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے سوا کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یا وہ کسی قریشی سے اس کا لباس عاریت کے طور پر مانگے یا پھر ننگا طواف کرے، اور ظاہر ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو قریش کے لوگ کہاں تک کپڑا دے سکتے تھے، اس لیے ہوتا یہی تھا کہ یہ لوگ اکثر ننگے ہی طواف کرتے تھے، مرد دن میں اور عورتیں عموماً رات کے اندھیرے میں طواف کرتی تھی، اور اپنے اس فعل کی شیطانی حکمت یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنا خلاف ادب ہے، اور یہ عقل کے اوندے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب اور خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدام حرم ہونے کے اس عریانی کے قانون سے مستثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔ آیات مذکورہ میں پہلی آیت اسی بیہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتی اور کہتی جاتی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احل، آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا اور جو ننگا ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ تو آیت خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اسی بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں، یعنی فحش سے مراد ہر وہ کام ہے جو برا اور انتہائی قبیح ہو۔ عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کبھی بھی معاملے میں حد سے گزر جانا بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرم و حیا اور تقوی کا حکم دیا ہے، انسان جب شرم و حیا کی حد سے گزرتا ہے، عریاں ہوتا ہے، تو یہ بھی فحاشی میں آتا ہے۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا۔ مشرکین عرب اپنی فحاشی کے لیے دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اس بے حیائی کے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کمال کے لائق نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو فحش کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فحش کا حکم دیا ہے جس کا ارتکاب یہ مشرک کرتے ہیں، نہ کسی اور فحش کام کا۔ جس رب نے حیا اور تقوی کا حکم دیا ہے وہ بے حیائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے تو بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے تمام بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 7403۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جس کو جانتے نہیں ہو؟ یہ ہر جاہلیت کی خصوصیت ہے۔ نفس کی خواہشات سے اللہ تعالیٰ پر یوں ہی بات کیا کرتے تھے۔ مشرکین کو یہ اطلاع کس نے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین تو
اس کی کتابوں اور رسولوں سے پتہ چلتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پھیر سکتا جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہ ہو، کیونکہ سند کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جا سکتی اور اس بات کی کوئی سند نہیں، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے خود کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی۔ آیت نمبر 29 ہے، قَالَ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ کل امر ربی بالقسط، یعنی آپ کہہ دیں کہ میرا رب عدل و انصاف کا اور امانت و دیانت کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ بالقسط اس کا مطلب ہے حکمت اور عمل میں عدل کرنا، یعنی قول، حکمت اور عمل میں عدل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات میں ظلم کا نہیں عدل کا حکم دیا ہے۔ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور اس کی عبادت میں توحید کا حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور فحاشی کے کام نہیں ہیں۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اور اس کو ظاہر اور باطن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے ہر طرح کے نقص اور فساد سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے سے مراد ہے کہ ہر کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادات دونوں کو شامل ہے، یعنی تمہاری دعا کی تمام اغراض میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے سارے طریقوں کو رب کے لیے خالص کر لیں۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، یعنی جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے، یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ ذات جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اس کے لیے اعادہ کرنا زیادہ آسان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واعظ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی جناب میں برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور بغیر ختنوں کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں نمبر ہے 3349 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 7201۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مدغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان فاصلہ صرف ایک ہاتھ کا رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3208۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ماننا انصاف ہے۔ انسان کو جب زندگی ملتی ہے تو وہ عدم سے وجود میں آتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کو ماننا اس اعتبار سے انصاف ہے کہ انسان دراصل اسی حقیقت کو مانتا ہے جو اس کی پیدائش کے موقع پر پیش آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے کا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، حیا کے تقاضوں کی تکمیل ہی حد اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی حد مقرر کرتا ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو، یہ بندگی کی حد اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارنے کی حد مقرر کرتا ہے کہ صرف اس کو پکارو، یہی حد اعتدال ہے۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا دین کا اعتدال ہے، اسی سے مکمل غلامی ہوگی اور انسان کسی اور کا غلام نہ رہے گا، نہ کسی کی ذاتی احکامات کا پابند ہوگا۔ آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، یعنی ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی، اس کے لیے اسباب فراہم کیے اور اس کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے فضل سے کسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا کر، ایمان لا کر، رسولوں کے راستوں پر چل کر، کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک گروہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ دوسرے گروہ پر گمراہی ایسے مسلط ہوئی کہ انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے، ان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان پر چسپاں کر دیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنایا اور کھلے خسارے کا سودا کر لیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑا، اس کی مدد اور توفیق سے محروم ہوئے، انہوں نے شیاطین سے دوستی کی تو اپنے آپ پر بھروسہ کیا۔ شیطان کی دوستی کی وجہ سے، شیطان کی سرپرستی کی وجہ سے انسان سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ شیطان گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی کو واجب کر دیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر سمجھتا ہے حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے لیے حقائق بدل جاتے ہیں، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ الکاف آیت نمبر 103 اور 104 میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔